جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصلی طاقت ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ جب گناہ کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہے تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں اس کا کفن بھی موجود ہے۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا، اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بنا مدد کے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اپنی رائے میں کسی بزدل کو شامل نہ کیا کرو، کیونکہ وہ تمہاری رائے کو کمزور بنا دے گا اور ایسی چیز کو بڑا بنا کر پیش کرے گا جو در حقیقت بڑی نہیں ہوگی۔ دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے، دبتی کسی سے نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائے۔ صرف مال کا ہونا ہی رزق نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد، اچھے اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہے۔ دشمن سے بھی مشورہ کر لیا کرو، اس طرح تم اپنی عداوت کی مقدار اور مقصد کی حد کو پہچان سکو گے۔ انسان کو ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، حقیقی طور سے بھی اور مذاق کے طور سے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کدھر سے آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدھر سے اس کی موت آئے گی، یعنی غیب سے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں،
کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان کا احساس نکل جائے تو وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔